السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج سیف بھائی کے جو کو ایکیوزڈ تھے مسٹر محمد سہیل، الحمدللہ ان کی بیل ہو گئی اور ان کو جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ بہت سارے احباب اس بچے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون تھا، اس کا کیا رول تھا، تو میں آپ کے ساتھ صرف اتنی بات شیئر کر سکوں گا جو بات مجھے سیف بھائی نے بتائی، کیونکہ میں نہیں جانتا پرانے لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے، اور نہ مجھے پاسٹ کے بارے میں کوئی اتنا سچ کوئی آئیڈیا ہے۔ صورتحال کچھ یوں تھی کہ یہ وہ بچہ تھا کہ یہ کسی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ سائبر کرائم ہے، اور سائبر کرائم میں آپ کو پتہ ہے ہیکنگ اور اینٹی ہیکنگ جو ہے وہ پڑھایا بھی جاتا ہے کہ کوئی اکاؤنٹ ہیک کرنا ہو، کوئی ویب سائٹ ہیک کرنی ہو یا اس کو پروٹیکٹ کرنا ہو۔ تو چونکہ وہ اسٹوڈنٹ تھا اور اس کو وہاں پہ کوئی ٹاسک وغیرہ ملا ہوا تھا، اور اس کے فیملی ممبر شاید ان کے بھائی وہ کوہ نور تھے بی فار یو میں، اس نے اپنے بھائی سے بات کی کہ بھئی آپ کی ویب سائٹ میں کچھ ایشوز ہیں، میں جب اور جس وقت چاہوں میں اس کو ہیک کر سکتا ہوں، اور یہ بات سیف صاحب کو بھی کنوے کی گئی، اور فائنلی پھر یہ ہوا کہ اس بچے نے ویب سائٹ کو ہیک کیا۔ پھر سیف صاحب نے ان کو بلوایا، ان کو کوئی پیسے ویسے بھی کوئی انعام دیے، اور اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ شاید کوئی ٹیم تھی، جیسا کہ مجھے صاحب بھائی نے بتایا تھا کہ 3-4 لوگ تھے۔ وہ بچہ بڑا شرمیلا بچہ تھا، اور ایون کہ آج بھی بقول صاحب بھائی کے وہ ایک شرمیلا بچہ ہے، اور اس نے کوئی بات نہیں کی تھی باقی لوگوں کے ساتھ ہی جو بات ہوئی، اور رات گئی اور بات گئی۔ اب ہوا کیا کہ اس نے چونکہ ان کے بھائی جو تھے وہ نیٹ ورکر تھے اور کوہ نور تھے بی فار یو میں، تو اس نے ایک ایسا سسٹم بنایا، کوئی کلک سسٹم، میں بھی آپ کو پتا ہے کہ اتنا ٹیکنیکل نہیں ہوں، کہ کوئی بھی بندہ جب اس کی ویب سائٹ پہ جاتا تھا تو وہ آٹومیٹیکلی ڈائریکشن اس کو مل جاتی تھی بی فار یو کی ویب سائٹ پہ جانے کے لیے، لہٰذا لوگ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ جوائن کرنا شروع ہو گئے، اور وہ والی ڈومین وغیرہ اس نے اپنے نام پہ لی ہوئی تھی۔ تو یہ تو ہے اس کا خلاصہ۔ اب ہوا کیا، جیسے ہی سیف بھائی سپریم کورٹ میں ضمانت ریجیکٹ ہونے کے بعد نیب کی کسٹڈی میں گئے، تو ٹھیک 2 دن کے بعد اس بچے کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اب جو چیز مجھے سیف بھائی نے بتائی، انہوں نے کہا کہ جی نہ تو وہ کمپنی امپلائی تھا، نہ وہ آئی ٹی ہیڈ تھا، نہ اس کا آئی ٹی سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق تھا، اس کے بھائی کوہ نور تھے اور بس اتنا سا ان کا تعلق تھا، اس کے علاوہ اس بچے کا کسی بھی قسم کا کوئی رول نہیں تھا۔ مزید جو مجھے صاحب بھائی نے بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ نیب نے جب سیف صاحب کی سٹیٹمنٹ دی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سیف صاحب نے تو کسی سنگل پرسن کا بھی وہاں پہ نام نہیں لیا، تو ان کے اوپر ایک پریشر تھا۔ سیم سیف بھائی نے مجھے اس بچے کے حوالے سے بتایا، اور انہوں نے اس بچے کی تعریف کی تھی کہ اس بچے کو انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ سیف صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، تو لیکن وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوا تھا، اور وہاں پہ بھی ان کو الگ الگ رکھا گیا تھا، ایون کہ جیل میں بھی وہ سیف صاحب کے ساتھ نہیں تھا، وہ اس بیرک میں تھا جہاں آل پاکستان کے سی او جناب آدم امین چودھری صاحب اور باقی لوگ تھے۔ اور اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو آج دن تک جتنی بھی تاریخیں ہوئی ہیں کورٹ کے اندر، کسی بھی ایک ڈیٹ پہ بھی سوائے جو لاسٹ ڈیٹ تھی جس دن فرد جرم عائد ہوا، کبھی بھی سہیل کو اور صاحب بھائی کو اکٹھے عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، ہمیشہ ان کی الگ الگ پیشیاں ہوتی تھی، ان کے وکلاء الگ الگ تھے، ایون کہ جب اس کی ضمانت کی اپلیکیشن دائر ہوئی اور صاحب بھائی کی بھی ضمانت کی اپلیکیشن دائر ہوئی تو دونوں کے وکلاء الگ الگ تھے، ایون کہ دونوں کے ہائی کورٹ کے بینچز الگ الگ تھے۔ تو دس از دا سینیریو۔ اس بچے کا تعارف میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ وہ پارٹ آف مینجمنٹ تھا، نہ اس کا آئی ٹی سے کسی قسم کا کوئی تعلق تھا،
उसका कसूर सिर्फ इतना सा था कि उसने एक कोई ऐप तैयार की थी अपनी मार्केटिंग के हवाले से कि कोई भी बंदा जब उस पे जाए तो वो ऑटोमेटिकली उसको डायरेक्शन मिले, और इंटरनेट से कोई बंदा आना चाहता है तो वो डायरेक्टली उसकी टीम में ज्वाइन करना चाहे। खुलासा बस इसको यूं समझ लें कि अगर इंटरनेट पे कोई गया जो बी फॉर यू के लिए कुछ भी जानना चाहता है तो उसको डायरेक्शन मिल जाती थी कि भाई इस अकाउंट में आपकी ज्वाइनिंग लगनी चाहिए है। तो ये उनकी एक स्ट्रैटेजी थी। तो वही स्ट्रैटेजी जो है वो उनके गले में पड़ गई, और बाकी वो इनोसेंट है, उसका किसी भी किस्म का कोई कसूर नहीं है। और अब जब ट्रायल आगे चलेगा तो यकीनन चूंकि सैफ भाई ने उसके खिलाफ एक सिंगल लफ्ज तक नहीं बोला, और जो बात मैंने आपसे कही है बकौल सैफ भाई के, उन्होंने नैब को भी यही सारा कुछ उसके बारे में बताया, और ऑनवर्ड भी ट्रायल में सैफ भाई के मुंह से उसके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई बात नहीं निकलेगी। तो ये तो तारफ था। और अब मैं उस बच्चे सुहेल को और उसके फैमिली मेंबर्स को और आप तमाम अहबाब को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा कि अल्लाह ने उस बच्चे के लिए आसानियां पैदा की। इंशाल्लाह जो पाकिस्तानी कानून है कि अगर सेम केस है, सेम मुद्दा है, उसमें चाहे जितने मर्जी जिसे कहते हैं कि मुल्जमान हो, तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। जो एक सहूलत एक मुल्जिम को मिलती है तो वो बाकियों को ऑटोमेटिकली मिलती है। लेट्स सपोज कि अगर सैफ साहब की जमानत पहले होती तो इस बच्चे की उसी बुनियाद पे साथ ही हो जाती अप्लाई करने पर, और अब इस बच्चे की हो गई है तो डेफिनेटली सेम सहूलत सेम रेमेडी, उसमें चीजें डिफरेंट जरूर हो सकती हैं, लेकिन जमानत का हक इंशाल्लाह सैफ साहब को भी इसकी जमानत की बुनियाद पे मिलेगा। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त थी, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानियां पैदा कर रहा है। और आखिरी बात, जो बात है 31 मार्च की हाई कोर्ट में डेट की, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा, अभी तक भी मैं सेम कहूंगा, ना मैं उसकी तस्दीक करता हूं ना मैं उसकी तरदीद करता हूं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, फर्दर कोई अपडेट हुई तो मैं इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।